کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اس کے انتقال کے وقت میں اس کی بیوی حمل سے تھی، اب اس کی ابھی پیدائش ہوئی نہیں بچے کی، لیکن اس کا حمل موجود ہے، لہذا جو حمل کے اندر روح آ چکی ہے وہ بھی اس مرحوم کی وارث بنے گی، وہ محروم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پتہ نہیں ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی، لہذا وراثت موقوف رہے گی یہاں تک کہ بچے کی پیدائش ہو جائے گی، پھر اس کے بعد طے ہوگا کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ لہذا ماں کے پیٹ میں جو رحم کے اندر اولاد ہے مرحوم کی، تو اس کے پیدائش تک وہ وراثت موقوف رہے گی، حصے نہیں بنیں گے۔ جب اس کی پیدائش ہو جائے گی اب واضح ہوگا کہ لڑکی ہے تو اس کا یہ حصہ بنتا ہے، باقیوں کا یہ بنتا ہے، اگر لڑکا ہوا تو اس کا حصہ یہ بنتا ہے، باقیوں کا یہ بنتا ہے، تو پھر اس کو وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ لہذا گم شدہ ہو اس کا حصہ بھی بنے گا، اور ماں کے رحم کے اندر بچہ ہو مرحوم کا تو اس کا بھی حصہ بنتا ہے وراثت کے اندر۔ ایک اور اہم مسئلہ، بعض مرتبہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بات نہیں مانتی ہے، تو آج کل ہمارے ہاں ایک رواج ہے، آگ کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ آگ نامہ بنتا ہے، قانونی طور پر پیپر بنتا ہے، یہ اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں بیٹے کو آگ کر دیا۔ اب یہ قصے تو بہت پرانے ہیں بیٹوں کو آگ کرنے کے، لیکن افسوس اس زمانے میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بھی آگ کرتے ہیں۔ ایسے بھی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، اپنے ارد گرد آپ تلاش کریں، ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جو اپنی بیٹیوں سے اتنے ناراض ہیں بیٹیوں کو آگ کر دیتے ہیں۔ حالانکہ باپ کا تعلق بیٹی کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے، اور ماں کا تعلق بیٹوں کے ساتھ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں فطری طور پر جب جو ہے لڑکوں کو کوئی بات منوانی ہو تو ماں کے پاس جاتے ہیں، اور اگر بیٹیوں کو کوئی بات منوانی ہو تو باپ کے پاس جاتے ہیں، پتہ ہے وہاں سے شفقت زیادہ ملے گی۔ یہ اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے، لیکن اس فطرت کے خلاف ایسا بھی اب ہونے لگا ہے کہ بیٹیوں کو بھی آگ کرنے لگے ہیں لوگ۔ تو بھئی آگ کرنے سے کوئی آگ ہوتا نہیں ہے۔ آگ کہتے ہیں وراثت سے محروم کرنا۔ اگر کوئی شخص یہ لکھ دے میرا فلاں بیٹا میں اس کو محروم کرتا ہوں، میری جائیداد سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں، نہ اس کے معاملات سے میرا کوئی تعلق ہے، شرعاً اس آق نامے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ چاہے بیرون ملک جا کر بس گیا ہو، چاہے اندرون ملک ہو، یا اس نے غیر کفو میں شادی کر لی ہو، مرضی کے خلاف شادی کر لی ہو، یا مرضی کے خلاف کاروبار کر رہا ہو، یا مرضی کے خلاف تعلقات اس کے بنے ہوئے ہوں، اس صورت میں بھی والدین اپنی جائیداد سے اپنی اولاد کو محروم نہیں کر سکتے، کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر دیا تو بھی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی انتقال ہوگا والد کا والدہ کا تو اس کی جائیداد میں سے تمام اولاد کو حصے شرعی اعتبار سے پورے پورے ملیں گے، اور وہ سب کا دینا ضروری ہوگا۔ کوئی بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بیٹی یہ نہیں کہہ سکتی ہماری اماں نے ابا نے یوں کہا تو ہم تو اسی پر عمل کریں گے۔ اگر کریں گے تو وہ بھی مرنے والے بھی گناہگار، خود بھی گناہگار۔ لہذا اگر وہ غلطی کر کے چلے گئے تو ہم تو گناہگار نہ ہو، ممکن ہے کہ ہمارے صحیح ہو جانے کی وجہ سے ان کا گناہ بھی اللہ ہلکا کر دیں، ان کو بھی اللہ معاف کر دیں۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم تو اسی پر عمل کریں گے۔ وجہ صرف ایک ہی بنتی ہے، جائیداد کا زیادہ حصہ ہمیں مل جائے گا، اس لیے ہم تو باپ کی بات ہی مانیں گے، اس نے آگ کیا تھا ہم ویسے ہی چلیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ آگ کرنے سے کوئی آگ نہیں ہوتا۔